تو ہمارے نبی کو جو معجزے دیے ہیں نا وہ قیامت تک کے حساب سے وہ آپ کے حساب سے سوٹیبل ہیں. ایک معجزہ تو قرآن دیا, کیونکہ یہ دور ہے ایجوکیشن کا, تعلیم کا. تو قرآن کا جو معجزہ ہے, قرآن نے دعویٰ کیا اس جیسی کتاب لے کر آؤ. کتابوں کا دور ہے نا, تو قرآن نے کیا کہا, ایک شخص جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے ایسی کتاب لے کر آتا ہے جس کے مضمون اتنے بہترین کہ ایسے اخلاقی مضمون آپ کو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملیں گے. دلوں پر ایسا راج کرنے والی کتاب, دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی, سب سے زیادہ سنی جانے والی, جس کو پڑھ کے رونے والے سب سے زیادہ, جس کو سن کے رونے والے سب سے زیادہ, بغیر سمجھے بھی پڑھی جاتی ہے, بغیر سمجھے بھی سنی جاتی ہے. لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن, ساری دنیا کے انسان جنات جمع ہو جائیں, لا کے دکھائیں, نہیں لا سکتے. قرآن جب نازل ہوا نا تو بہت سے سائنسی غلط مفروضے تھے اس دور میں, آسمان ایسے بنا ہے, فلاں چیز ہے, اوٹ پٹانگ, جیسے اس دور کے سائنسدان تو پھینکو تھے نا, اس دور کے جو سائنسدان تھے چند ایک کے سوا بس وہ پھینک رہے تھے, لوگ لپیٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن قرآن نے ایسا کوئی غلط سائنسی نظریہ ذکر نہیں کیا, حالانکہ وہ تو بہت کچھ تھا. تو ہمارے نبی کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ والا نظریہ صحیح ہے, یہ والا نظریہ غلط؟ کوئی ایسا نظریہ قرآن نے تذکرہ نہیں کیا. ایسے باطل نظریات سے اب تک کیا ہے, پاک ہے. تو یہ بھی معجزہ ہے کہ بھئی ایک دور تھا سائنس ترقی کرے گی, لوگ ان سب چیزوں کو غلط سمجھیں گے, تو قرآن نے ایسی کوئی غلط نظریے کو اپنی کتاب میں جگہ نہیں دی. اچھا, تو معراج کیوں نبی کا معجزہ, نبی کو یہ کیوں معجزہ دیا گیا؟ یہ اس لیے دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تو ہیں لیکن سب سے افضل. تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی افضلیت تمام پیغمبروں کے سامنے ظاہر کر دیں, جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی. تو جسمانی اعتبار سے تو اللہ آپ کو عرش کے قریب لے کر گئے ہیں بلندیوں پہ, روحانی اعتبار سے نماز سب سے اہم ترین عبادت ہے, تو اللہ نے تمام پیغمبروں کو آپ کا مقتدی بنایا, آپ کو امام بنا کے یہ بتا دیا کہ روحانی اعتبار سے بھی یہ آپ سب پر فضیلت رکھتے ہیں. زبانی بتا دینا کافی نہیں ہوتا, پریکٹیکل کروایا جاتا ہے. جس کے پیچھے انسان نماز پڑھتا ہے اس کا احترام کرتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی ہم ان کے پیچھے کیا پڑھتے ہیں؟ یہ اللہ کے دربار میں حاضری کے وقت ہمارے رہبر ہوتے ہیں. تو اللہ کے ہاں تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز. تو اللہ نے کیا کیا, آدم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, سارے پیغمبروں کو بولا چلو بیت المقدس میں صفے بنا کے کھڑے ہو جاؤ. سب کو اللہ نے بیت المقدس میں حاضر کیا. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ بٹھا کے بیت المقدس لے جایا گیا, اور مصلی آپ کے لیے خالی تھا, تمام پیغمبر انتظار کر رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو نماز میں ان کی امامت کی. اس میں یہ بھی حکمت کہ آج کے بعد سب سے افضل کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب کی موجودگی میں مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ ابے بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات کہ اب تمام پیغمبروں کی شریعتیں کیا ہو گئی ہیں؟ منسوخ, کیونکہ سب نے نماز اخپل طریقے سے نہیں پڑھی ہے, اپنی اپنی شریعت کے مطابق. کس طرح سے پڑھی ہے؟ ظاہر ہے جیسے امام پڑھتا ہے ویسے ہی مقتدی پڑھتے ہیں نا. یہودیوں کی نماز الگ تھی, عیسائیوں کی الگ تھی, ان سے پہلے آسمانی مذاہب کی نمازیں الگ تھیں. اب جب نبی آ گئے تو نماز کیسے ہوگی؟ جیسے نبی پڑھائیں. کیا مطلب؟ نماز یہ ایک سائن ہے, علامت ہے شریعت کا, کیونکہ سب سے بڑا شعار ہے نا. تو اللہ نے بتا دیا نبی کے دنیا میں آنے کے بعد اب کوئی بھی دنیا میں آئے گا تو ان کے طریقے سے اسلام پہ چلنا ہے, اخپل طریقے سے اسلام پہ چلنے کی اجازت نہیں ہے.